السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے بلاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، خبریں کافی جیسے کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ گرما گرم رہتی ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی خبر چل رہی ہے وہ تو انکوائری کمیشن کے بارے میں ہے۔ بیٹے نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جی ہاں، وہ کیا ہے، کیا کہانی ہے، یہ ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ ساتھ میں جو پارٹیز ہیں مختلف وہ بھی، اور جو بارز ہیں وکلا کی وہ تنظیمیں، وہ بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں۔ ان سب کے بارے میں تفصیلات ڈسکس کریں گے۔ اور پھر جناب پشاور میں احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے حکومت کی نگرانی میں، تمام وزراء بھی شریک ہیں۔ لو بھائی، اس کے بارے میں تفصیلات۔ اور جناب پی ٹی آئی نے سندھ کے جو سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں اس میں ان انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ بھی میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا۔ اور جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جوابی خط لکھ دیا ہے جو بائیڈن کو، اور یقین دہانی بھی کرائی ہے کچھ، اس کا بھی تذکرہ ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم بات کہ اصل غدار کون؟ جی ہاں، یہ ایک ایسی بحث ہے اور اس کے بارے میں الطاف حسین صاحب نے کیا انکشاف کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو چلیے، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آتا ہے۔ ساتھ ہی سبسکرائب جب کریں گے تو جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اس کے بعد جو آپشنز آتا ہے آل ویڈیوز کا اس کو بھی سلیکٹ کیجئے، اور جناب اپنی کامنٹ ضرور دیجئے۔ اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے جانے والوں کو اس کا لنک شیئر کیجئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ خبریں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو خبر وہی ہے۔ کیا خبر ہے؟ خبر یہی ہے کہ جناب جو وزیر اعظم صاحب نے وہ بنایا ہے، 6 ججز نے جو خط لکھا تھا کہ ہم پہ پریشر دیا جاتا ہے خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے، اس کی پروب کے لیے، تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا ریٹائرڈ جج جناب تصدق حسین جیلانی کی قیادت میں۔ اب اس پہ میں نے شروع سے کہا تھا کہ بڑے اعتراضات ہوں گے، اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے تو میں نے حامد خان صاحب جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ اب باقاعدہ آفیشلی پارٹیاں بھی تقسیم ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، اور بارز بھی تقسیم ہو گئی ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کہ ان کے اپنے بیٹے ثاقب جیلانی صاحب نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے جو 300 وکلا نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، اس پہ سائن کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہے یہ غلط ہے۔ کمیشن حاضر جج کی نگرانی میں بنایا جائے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت خود جو ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس کا نوٹس لیں اور حاضر جج کے مشتمل کمیشن بنائیں، اور تاکہ صحیح طریقے سے ہو سکے اس کی تحقیقات وغیرہ۔ تو اس بارے میں بیٹا تو خیر آ ہی گیا سامنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی تقسیم بھی ہو گئی۔ پی ٹی آئی بڑی مخالفت میں آ گئی ہے، ایک دو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں نے بھی مخالفت پہ آواز بلند کی ہے۔
ساتھ میں بارز ایسوسیشن پہ بڑی تقسیم نظر آ رہی ہے. جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز اور پنجاب بار کونسلز نے تو حمایت کا اعلان کیا ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے جناب، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت زبردست شخصیت ہیں جیلانی صاحب، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. اور دوسری طرف جو دوسرے ہیں جیسے بلوچستان ہائی کورٹ کی بار ایسوسیشن نے اسے مخالفت کی ہے، سندھ بار ایسوسیشن بھی مخالفت کے لیے اپنی وہ قرارداد تیار کر رہی ہے. تو جہاں جہاں پہ حامد علی خان گروپ وغیرہ مضبوط ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور جہاں آسمہ جہانگیر کا گروپ مضبوط ہے وہ حمایت کر رہے ہیں. اور جو ہمارے وزیر قانون جو ہے نا جناب تارڑ صاحب، اعظم تارڑ، تو وہ بھی آسمہ جہانگیر گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن آواز کتنی مؤثر ہوتی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا، اس کا عید کے بعد پتہ لگے گا جب تحریک کی شکل میں اور فوج میں جو موجود پرو عمران گروپ ہے وہ سامنے کس طرح آتا ہے. اس کے لحاظ سے کتنی جلا ملتی ہے تحریک کو، کتنی پبلک روڈوں پر آتی، اس سے ہی پھر کتنے وکلا سامنے آتے ہیں. باقاعدہ بیان جاری کرنا، 300 کا دستخط کرنا، یہ سب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تب پتہ لگے گا. ورنہ تو یہ کمیشن بن گیا ہے اور یہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا، اور کام ہوتا رہے گا، اور رزلٹ بھی وہی ہوگا جو ہمیشہ سے آج تک تمام کمیشنوں کا نتیجہ ہوا ہے، اسی ٹائپ کا نتیجہ ہوگا. تو دیکھیے، انتظار فرمائیے، اور جو نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کمیشنوں کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب انشاءاللہ کل پہ اور بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، ایک آدھ دن میں، بلکہ کل تو نہیں، کہ اس میں کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی ہوتا ہے کیا. کچھ نہیں ہوتا، یہ ٹائم گین کرنے کا کھیل ہوتا ہے، جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا کھیل ہوتا ہے. اب جناب پشاور کے اندر احتجاجی تحریک کے جو اعلانات کیے گئے تھے 21 مارچ کو شروع ہو چکے ہیں، تو جناب ایک سیاسی جلسے تو ریلی نکل رہی ہے، لیکن حکومت کی نگرانی میں، حکومت کی حمایت سے تمام وفاقی وزراء، اس کے اندر صوبائی وزراء کے اس میں شامل ہیں، اور باقی سیاسی رہنما تو ہیں جو پی ٹی آئی کے، گور خان اور مروت اور بلا بلا، اور وہ لوگ جلوس لے کے، ریلی لے کے نکل رہے ہیں، تقاریر جاری ہیں، گرما گرمی ہو رہی ہے. سرکاری جلسوں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ عوام کو نکالیے، عوام جو سرکار کی مخالفت کے باوجود باہر نکلتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو لاہور، اسلام آباد اور کراچی کو اپنا اڈا بنانا پڑے گا، محور بنانا پڑے گا. تو یہ بات ہے. اور اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو پی ٹی آئی نے سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اور بھائی تم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا کیا؟ تمہارے جتنے لوگ تھے وہ تو ادھر ادھر اپنی قیمتیں اپنے ضمیر کو، مطلب ضمیر کے آواز پہ لبیک کہہ کے ادھر جا چکے تھے. تو نتیجہ کچھ بھی نہیں تھا، ہونا ملنا کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو چلو ٹھیک ہے، اب جو بھی ہے بائیکاٹ کا اعلان کر دو، یہ کر دو، تاکہ عزت تو رہ جائے، کہ باقی لوگ آزاد ہو جائیں گے. جتنے بھی ممبر ہیں آپ کے، کسی کو بھی ووٹ دیتے ہیں اور کس قیمت کے عوض دیتے ہیں، اس سے بھی آپ کی جان چھڑی جائے گی. پتہ نہیں کیسا فیصلہ ہے، عزت بچانی ہے یا عزت گنوانی ہے، کیونکہ عوام جو ہے نا وہ سب سمجھتی ہے. پبلک ہے، سب کچھ جانتی ہے، یہ پبلک ہے. اور جناب پی ٹی آئی نے ہاں ایک اور کام بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صاحب جو الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ جو بندربانٹ والی سیٹیں ہیں نا جی، خواتین کی مخصوص نشستوں کی یا اقلیتوں کی کے پی کے میں ان کے حلف کو اگر نہیں اٹھوایا گیا ان لوگوں سے، تو پھر وہاں پہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے. تو اس
کو اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے کہ بھائی سینٹ کے انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، وقت پہ ہوں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی حلف اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا، یہ اسپیکر جانے اور وہ جانے کہ سیشن کس کو بلانا تھا، کیا رائٹس ہیں گورنر کے اور اسپیکر کے اور وزیر اعلیٰ کے، تو وہ ساری کہانی پہ کر کے انہوں نے کر دیا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ادھر ہمارے وزیر اعظم صاحب انہوں نے جناب بائیڈن صاحب کو جوابی خط لکھ دیا اور اس میں لکھا ہے کہ صاحب آپ نے جو ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل معاملات میں آپ کے ساتھی ہوں گے، تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے مددگار ہوں گے، ساتھی ہوں گے، ساتھ چلیں گے، حمایت کریں گے، تمام انٹرنیشنل تنازعات وغیرہ جو ہو رہے ہیں اس کے اندر جہاں جہاں آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ لو جی، کیا بھائی، کیا اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ سارا پیغام وہ جو تھا تو بیسیکلی مقتدر حلقوں کے لیے تھا، کیونکہ امریکہ بھی جانتا ہے کہ حکومت تو پاکستان میں اصل تو وہیں ہوتی ہے اور بات بھی وہیں سے چلتی ہے۔ آپ تو وہ کہتے ہیں نا کہ نام کے نواب ہیں، تو بس، لیکن بہرحال خط کا جواب لکھ دیا، اپنے 2-4 حامی اخبارات میں اس کی ہیڈ لائن بھی لگوا لی۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اب جو ہے اور اصل بات کہ غدار کون؟ جی ہاں، الطاف حسین صاحب نے جو بیان جاری کیا یا تقریر کی، اصل میں کیا تھا کہ جب یوم تاسیس پہ انہوں نے تقریر کی تھی اور میں نے لکھا تھا بڑی فکر انگیز تقریر کی ہے، تو اس وقت کچھ تفصیلات زیادہ نہیں تھیں، تو میں نے بتائی، میں نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا 1 آدھ دن بعد، لیکن میں بتا نہیں سکا۔ بڑے لوگوں کے مجھے ٹیکسٹ بھی آئے اور وہ سوالات بھی آئے، کالیں بھی آئی کہ آپ بتائیے کہ بھائی کیا کہا انہوں نے۔ تو انہوں نے جو بات کی وہ جنرل بات ہے، عمومی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی غدار کون، اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ کہ وہ لوگ جن لوگوں نے عملی طور پہ ملک کو توڑا وہ غدار ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے صرف توڑنے کے لیے کچھ تھوڑی نعرے بازی کی ہے، زبانی طور پر نعرے کے طور پر توڑنے کا نعرہ لگایا، عملی طور پہ کچھ نہیں کیا۔ تو یہ قوم فیصلہ کرے کہ اصل غدار کون ہے، کیونکہ ساری کہانی اس کی گرد گھومتی ہے کہ غدار کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اصل غدار کون ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ صاحب جن لوگوں نے عملی طور پر اس ملک کو توڑا، مشرقی پاکستان کو الگ کیا، وہ لوگ کو مانا جانا چاہیے کہ وہ اصلی غدار ہیں۔ ہم لوگوں نے تو صرف نعرہ لگایا جذبات میں، تو ہمارے کو تو عملی طور پہ کوئی حصہ نہیں ہے، اس قسم کے رول ہمارا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جس پہ وہ خود اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو غدار نہیں کہنا چاہیے۔ بات تو صحیح ہے، اس میں تو یہ بات ہے کہ غدار، اب تو کسی کو بھی غدار نہیں کہنا چاہیے، اور غدار کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کہ بس پاکستان میں ایک اصطلاح بن گئی ہے مخالفین کو کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ وہ اصطلاح یہ غدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ اگرتلہ سازش کیس کے اندر ہے تو یہ جنا پور کیس میں غدار ہے، تو یہ فلاں کیس میں غدار ہے، تو یہ غداری کے تمغے، غداری کے لیبلز، تو غداری کیا ہے، سب بکواس بات ہوتی ہے یار۔ جو بھی ناراض ہے نا اس سے مل کے بات کرو۔ بلوچ ناراض ہیں، وہ غدار نہیں ہیں، ان سے بات کیجیے، جائیے، ملیے، پوچھیے ان کے مسائل کیا ہیں، اور جب وہ چیزیں ڈسکس کیجیے۔ گھر میں بھی اولاد جو ہوتی ہے نا وہ بھی ناراض ہو جاتی ہے نا، اور جب ناراض ہو جاتی ہے تو ظاہر بڑے بیٹھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، ہر گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اختلافات کو افہام و تفہیم سے بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے۔
اب ہوتا کیا ہے کہ غصے میں اگر کسی کو اولاد کو آپ آگ کر دیں اور وہ چلا جائے اور آپ کے مخالف آپ کے چچا ہیں آپ کے مخالف سوری آپ کے بھائی ہیں جو اس لڑکے کے چچا ہیں یا کوئی بڑے بھائی ہیں آپ کے تایا ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے پاس آپ چلے گئے، مطلب آپ نے آگ کر دیا، بندہ آپ کو بھاگ کے ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے شیلٹر دے دیا، اب وہ آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، غلطی کس کی ہے؟ غلطی تو گھر والے کی ہے نا، سربراہ کی، کہ بھئی اگر وہ آگ نہیں کرتا، اس کے بجائے اس کی مسائل کو سنتا، اس کی حل کرنے کی کوشش کرتا کہ بھائی ان لوگوں نے کیا ان کے گریونسز ہیں اس بچے کے، کیوں یہ ناراض ہم سے ہو رہا ہے، کیوں یہ بھاگ نکلنا چاہتا ہے، کیوں یہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کو گھر ہی گھر میں حل کر لینا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ پھر لوگ تو دشمن تو ہیں ہی ہیں۔ اگر میں گھر کا سربراہ ہوں، میرے بہت سارے دشمن ہیں، جاننے والے بھی ہیں، ہو سکتا ہے بھائیوں سے جھگڑا ہو تو بھائی بھی میرے دشمن ہیں یا کوئی اور بھی ہے۔ اب میرا بچہ ناراض ہو کے وہاں چلا جائے، وہ اس کو استعمال کریں، اس کو یہ کریں اور میرے خلاف اس کو باقاعدہ مال مسالہ دیں کہ جاؤ اپنے ڈیڈ کے خلاف یہ کرو وہ کرو وہ کرو، تو ظاہر ہے کہ پھر تو غلط ہو جاتے تھے۔ وہی بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے کہ صاحب وہ ناراض ہو گئے، چلے گئے، اب ان کو چاہیے انڈیا یوز کر رہا ہے یا کون قوتیں یوز کر رہی ہیں، تو وہ لوگ پھر تخریب کاری کر رہے ہیں۔ تو یار مل کے بیٹھ جائیے، بات سنیے، ڈائلاگ کیجئے، ڈائلاگ ہی میں برکت ہے اور ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جتنی بھی قومیتیں ہیں یا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ اختلافی امور ہیں، ان کو بیٹھ کے بات کیجئے، بات سنیے، اور جہاں تک کہتے ہیں نا کہ وہ توبہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تو معاف کرنے والا کرتا ہے نا بڑے بڑے گناہ گاروں کو، تو توبہ کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، توبہ کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود دروازوں کو کھول کے رکھتا ہے۔ تو بھائی دروازے توبہ کے کھلے رکھو۔ اگر کسی نے غلطی کر بھی دی ہے یا وہ بھٹک بھی گیا ہے یا رائے راست سے ہٹ بھی گیا ہے اور کوئی ایسی ملک دشمن سرگرمیوں میں کوئی غلط تخریب کاری میں چلا بھی گیا، تو کو بلائیے، بٹھائیے، ڈائلاگ کیجئے، سمجھائیے اور تائب کیجئے اس کو۔ تو یہی اس مسئلے کا حل ہے اور ہمیں جو ہے یہی کرنا چاہیے۔ باقی باتیں جو ہیں یہ تو اب اور چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آصفہ بھٹو کو بلا مقابلہ جو جتوایا گیا ہے اس کے پیچھے کہانی ہے، اور اب بیان آ گیا شیر محمد رین صاحب جو ان کے مخالف تھے کہ صاحب میں تو پہلے تو مجھے انہوں نے میرے کاغذات مسترد کروا دیے RO کے ذریعے، اور بعد میں جب مجھے وہ اپیل کے لیے جانا تھا تو مجھے اغوا کر لیا، راستے کے اندر غائب کر دیا، اور اتنا جب ٹائم پاس ہو گیا 2 دن بعد چھوڑ دیا، پھر کہنے لگا کوئی وہ تو انہوں نے مطلب یہ کہ مسترد ہونے والے کاغذات کی اپیل ہی نہیں کی، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ غلط ہے، ہم نے تو پہلے اندازے سے بتا دیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، یا تو غائب ہو گئے ہوں گے یا ان کو غائب کرا دیا ہو گیا یا ان کو مال مسالہ دے دیا ہو گیا یا ان کی ذبح بندی کر دی گئی ہوگی۔ تو دال میں کچھ کالا ہے، لیکن لوگ کیوں کرتے ہیں جب آپ کی سیٹیں اور آپ جیت بھی سکتے ہیں؟ تو یار یہ کیوں کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی مجھے۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا۔ دوستو یہاں پر ہم اس کو اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے ملک کے مسائل حل ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔